بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیا حال ہے آپ کا؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بیٹا، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 8، اس میں ہم ساعات اللیل والنہار، دن اور رات کے اوقات، جس طرح آپ کو معلوم ہے ساعاتن کہتے ہیں گھڑی کو، اور اسی طرح وقت کے لیے بھی ساعاتن کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹائم کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ساعاتن گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، گھڑی کو بھی اس لیے ساعاتن کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم بتاتی ہے کہ کتنے بج چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اگر ہم نے عربی کے اندر کسی سے ٹائم پوچھنا ہے یا کوئی ہم سے ٹائم پوچھتا ہے تو اس کو کس طرح ٹائم بتایا جائے گا عربی کے اندر۔ لیکچر نمبر 7 کے اندر آپ گنتی پڑھ چکے ہیں، اور لیکچر نمبر 8 اس کے اندر آپ ٹائم، اور اسی طرح پھر آگے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، ان کو جب عربی میں بتانا ہوگا تو کس طرح بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سوال کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے کم، کتنا یا کتنے۔ تو اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے، اب کتنے بج چکے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کم الساعۃ الآن۔ اگر اس کو ملا کر پڑھیں تو کم الساعۃ الآن، کتنے بج چکے ہیں۔ آج کے لیکچر کی جو میں نے آپ کو مٹیریل سینڈ کیا ہے، اس میں سلائیڈ نمبر 1، پیج نمبر 1 کے اوپر جو سب سے پہلے جملہ ہے کم الساعۃ الآن، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے گھڑی کی پکچر بنائی ہوئی ہے، اس گھڑی کے اوپر جو ٹائم ہے وہ 1 بج چکا ہے۔ تو اس کا جواب ہم دیں گے الساعۃ الآن الواحدۃ، الساعۃ الآن الواحدۃ، 1 بج گیا ہے یا 1 بج چکا ہے۔ اس کے آگے جب آپ نے دیکھنا ہے، کسی سے ٹائم پوچھنا ہے، تو سوال تو وہی ہوگا ایک ہی، کم الساعۃ الآن، لیکن ٹائم کا وقت جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا۔ تو دوسرے جملے میں آپ دوسری پکچر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹی سوئی ہے جو گھنٹے بتاتی ہے وہ 4 کے اوپر ہے، اور جو منٹس بتاتی ہے وہ 12 کے اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 4 بج چکے ہیں۔ عربی کے اندر ہم اس کو کہیں گے الساعۃ الآن الرابعۃ تماماً، تماماً پورے 4 بج چکے ہیں۔ جب ہم ویسے کہتے ہیں کہ پورے 4 ہو گئے ہیں، تو عربی میں تماماً کا لفظ استعمال ہوگا الساعۃ الآن الرابعۃ تماماً، پورے 4 بج چکے ہیں۔ اسی طرح اگر 30 منٹ ہو جائیں
تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ الساعۃ الآن الثالثۃ و نصف، الثالثۃ 3، 3:20 آدھا گھنٹہ، اس کا مطلب ہوا کہ 3:30 ہو گئے ہیں۔ الساعۃ الآن 3 بج چکے ہیں، و نصف، جب وا کا اضافہ کیا جائے گا تو وا کے بعد منٹس ہوں گے یا آدھا گھنٹہ ہوگا، تو اس کو بیچ میں اضافہ کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ الساعۃ الآن الثالثۃ و نصف، 3:08 یعنی 3:30۔ اب اگلے جملے کے اوپر دیکھیں، کم الساعۃ الآن، اب کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ الساعۃ الثالثۃ و ربع۔ آپ کو معلوم ہے کہ ربع کہا جاتا ہے کسی چیز کے چوتھائی حصے کو، 1/4، چوتھا حصہ ربع، جسے ہم قرآن مجید کا جب تلاوت کرتے ہیں کسی سپارے کی، تو جب ایک حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا رہتا ہے الربع، یعنی آپ نے 4 حصوں میں سے ایک حصے کی، چوتھے حصے کی تلاوت کر لی ہے۔ اسی طرح ٹائم کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹس ہیں، تو 60 منٹس کا جب چوتھا حصہ ہوگا تو اس کو ہم ربع کہیں گے، یعنی جب 15 منٹ ہو جائیں گے۔ تو گھڑی نمبر 4 کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چھوٹی سوئی بھی اور بڑی سوئی بھی 3 کے اوپر ہے، تو الساعۃ الثالثۃ و ربع، 3:15 ہو گئے ہیں، یعنی گھنٹے کا چوتھا حصہ گزر چکا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یعنی 3:15 بج چکے ہیں۔ ہم اردو میں بھی 3:15 استعمال کرتے ہیں۔ اب اگلی گھڑی کے اوپر آپ دیکھیں کہ ثلث کسی چیز کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، جس طرح ربع چوتھا حصہ اور ثلث تیسرا حصہ۔ اگر